بھارتی قیادت کا بیانیہ امن کا نہیں بلکہ دشمنی کو ترجیح دینے والا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارت کے پاکستان میں دہشت گردی کی معاونت کے شواہد موجود ہیں۔ کھوکھلے بیانیے اور توجہ ہٹانے کی کوشش سچ کو چھپا نہیں سکتی۔ پاکستان امن کا خواہاں ہے مگر اپنی خود مختاری کی دفاع کے لیے پرعزم ہے۔ ترجمان نے کہا کہ بھارتی قیادت کا بیانیہ امن نہیں دشمنی کو ترجیح دینے والا ہے۔ بھارت کو پاکستان کو عدم استحکام کا ذمہ دار ٹھہرانا حقائق سے انحراف ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کا تنازعہ خطے کے امن و استحکام کے لیے بنیادی خطرہ ہے۔ پاکستان کشمیری عوام کی خواہشات اور UN قراردادوں کے مطابق حل کا حامی ہے، جبکہ مسئلہ کشمیر کو نظر انداز کرنا خطے کو بد اعتمادی اور تصادم میں جھونکنے کے مترادف ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ حالیہ واقعات سے واضح ہے کہ جنگی جنون اور دھونس بے سود ہیں۔ بھارت دھمکیوں، غلط بیانی یا طاقت کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکتا۔ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے سنجیدگی، برداشت اور مسئلے کی اصل جڑ کو سمجھنا ہوگا۔ نون لیگ نے ملک کو ایٹمی قوت بنایا، چین کے ساتھ مل کر JF-17 دیا۔ نواز شریف۔ سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا۔ پچھلی حکومت نے جو ملک کا حال کیا تھا اسے مسلم لیگ نون بتدریج بہتر بنا رہی ہے۔ نون لیگ کے نواز شریف نے لندن پہنچنے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مسلم لیگ نون نے پاکستان کو میزائل ٹیکنالوجی دی، ہر شعبے کی ترقی میں مسلم لیگ کا کردار ہے۔ نواز شریف نے کہا کہ پچھلی حکومت نے جو ملک کا حال کیا تھا مسلم لیگ نون بتدریج اسے بہتر بنا رہی ہے۔ ملک کے حالات بہتر ہو رہے ہیں، معیشت بہتر ہو رہی ہے۔ سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ لوگ کام کو ووٹ دیتے ہیں، سیاست کے ساتھ ساتھ کام بھی ہونا چاہیے۔ نواز شریف نے کہا کہ ہمارے زمانے میں 4 سال تک روپیہ مستحکم رہا، شرح نمو 7 کو چھو رہی تھی۔ مسلم لیگ نون نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا، چین کے ساتھ مل کر JF-17 بنائے۔ واضح رہے کہ نواز شریف اپنا چیک اپ کروانے لندن گئے اور وہ عید بھی وہیں گزاریں گے۔ قربانی کی کھالیں صرف چیریٹی کمیشن سے رجسٹرڈ اداروں کو دیں۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے کالعدم تنظیموں اور ان کی ذیلی اداروں کی فہرست جاری کرتے ہوئے ہدایت کی ہے کہ شہری ان کالعدم تنظیموں اور ان کے ذیلی اداروں کو قربانی کی کھالیں نہ دیں۔ ترجمان محکمہ داخلہ نے کہا کہ انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کے تحت کالعدم تنظیموں کی معاونت جرم ہے اور کالعدم تنظیموں کی امداد کرنے والے قانون کے شکنجے میں آئیں گے۔ محکمہ داخلہ نے کہا کہ قربانی کی کھالیں صرف پنجاب چیریٹی کمیشن سے رجسٹرڈ اداروں کو دیں۔ رجسٹرڈ اداروں کی تصدیق ان کے سرٹیفکیٹ پر QR کوڈ سے کی جا سکتی ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ شہری یقینی بنائیں ان کی امداد دہشت گردوں کی بجائے صحیح حقدار تک پہنچے اور اس کے لیے رجسٹرڈ اداروں کی تفصیلات محکمہ داخلہ پنجاب کی ویب سائٹ پر دیکھی جا سکتی ہیں، جبکہ پنجاب چیریٹی کمیشن اور نیکٹا کی ویب سائٹ پر بھی تمام کالعدم تنظیموں کی تفصیلات ہیں۔ بجٹ میں پیٹرول سمیت ہر قسم کی نقد خریداری پر اضافی رقم لینے کی تجویز۔ ذرائع FBR کے مطابق بجٹ 2025-26 میں نقد خریداری کی حوصلہ شکنی پر مبنی تجاویز فائنانس بل کا حصہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ پیٹرول پمپ سے نقد تیل خریدنے پر 3 روپے تک اضافی وصولی کی تجویز زیر غور ہے۔ اس سے پیٹرول پمپ پر ٹیکس چوری اور ملاوٹ پر قابو پانے میں مدد ملے گی۔ پیٹرول پمپس پر نقد کے ساتھ ڈیجیٹل ادائیگی کے اقدامات بھی کیے جائیں گے۔ QR کوڈ، ڈیبٹ، کریڈٹ کارڈز اور موبائل ادائیگی کے اقدامات کیے جائیں گے۔ ذرائع FBR کا کہنا ہے کہ مینوفیکچررز اور درآمد کنندگان نقد فروخت پر اضافی 2% ٹیکس لے سکیں گے۔ اس تجویز کو قابل عمل بنانے کے لیے کارپوریٹ سیکٹر کے ساتھ متعدد اجلاس ہو چکے ہیں۔ دکانوں پر نقد خریداری پر بھی اضافی ٹیکس عائد کرنے کی تجویز زیر غور ہے، جبکہ ریسٹورنٹس پر پہلے ہی کارڈ سے ادائیگی پر ٹیکس کی چھوٹ ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ یونٹ مینیجر، جیولرز، شادی ہالز، ڈاکٹر اور وکلاء کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں۔